طواف سے فارغ ہو کر سبز لائٹ کا نشان دیکھتے ہوئے حجر اسود کا 9واں استلام کرنا سنت ہے۔ استلام سے فارغ ہو کر جب صفا پہاڑی کے پاس پہنچیں تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، ابدأ بما بدأ اللہ بہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، جس سے اللہ تعالی نے ابتدا کی یعنی صفا پہاڑی سے، میں بھی وہیں سے ابتدا کرتا ہوں اور اپنی سعی کو شروع کرتا ہوں۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر صفا پر چڑھنا چاہیے، لیکن بہت زیادہ اوپر تک چڑھنا منع ہے۔ صفا پر اتنا چڑھنا کافی ہے جس سے قدر بلندی کا احساس ہونے لگے اور بیت اللہ شریف نظر آ جائے۔ قبلہ رخ ہو کر پہلے سعی کی نیت کریں کہ اے اللہ میں آپ کی رضا کے لیے صفا مروہ کے 7 چکروں کی سعی کا ارادہ کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما دیجیے اور قبول فرما دیجیے۔ یہ بات دل سے نیت کرنا ضروری ہے، اگر زبان سے کہہ لیں تو بھی بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھائیں جیسے نماز میں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اور دعا کرنی چاہیے۔ یہ جگہ خاص قبولیت کے مقامات میں سے ہیں، لہٰذا یہاں خشوع کے ساتھ اور خوب دل لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگنی چاہیے۔ ہو سکے تو جتنی دیر میں 20-25 آیات کی تلاوت کی جاتی ہے اتنی دیر یہاں ٹھہرنا اور دعا کرنا مستحب ہے۔ اس جگہ کی مسنون دعائیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں ان دعاؤں کا ورد کرنا چاہیے۔ اگر مسنون دعائیں یاد نہ ہوں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی ہی زبان میں حاجات کا سوال کرنا چاہیے۔ مسنون دعائیں یہ ہیں، 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا، پھر 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، پھر اس کے بعد 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ بعض حضرات نے یہ دعا بھی نقل کی ہے، اللہم انک قلت ادعونی استجب لکم وانک لا تخلف المیعاد وانی اسألک کما ہدیتنی للاسلام الا تنزعہ منی حتی تتوفانی وانا مسلم۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ آپ نے فرمایا ہے مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا اور آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے، میں آپ سے دعا مانگتا ہوں کہ جس طرح آپ نے مجھے اسلام کی ہدایت عطا فرمائی ہے، مسلمان بنایا ہے، اس نعمت اسلام کو مجھ سے نہ چھینیے گا اور میرا خاتمہ ایمان پر فرمائیے گا۔ ہر دعا کے اول آخر میں کثرت سے درود شریف بھی پڑھنا چاہیے اور یہ دعائیں قدر بلند آواز سے مانگنی چاہیے۔ جب صفا پر ان دعاؤں کے معمولات سے فارغ ہو جائیں تو پھر مروہ کی طرف سعی شروع کر دیں۔ جیسے ہی صفا سے مروہ کی طرف جاتے ہوئے سبز روشنیوں کے نشان آ جائیں تو اس دوران سبز ستونوں کے درمیان تیز دوڑنا مردوں کے لیے سنت ہے، عورتیں اپنی عام چال کے ساتھ چلتی رہیں۔ سب ستونوں کے درمیان یہ دعا مانگنی چاہیے، رب اغفر وارحم انت الاعز الاکرم۔ بعض جگہ یہ دعا ہے، اللہم اغفر وارحم فانت الاعز الاکرم، اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے، مجھ پر رحم فرمائیے، آپ ہی غالب ہیں اور بہت زیادہ کرم کرنے والے ہیں۔ سب ستون اور سبز نشانات لائٹ ختم ہونے کے بعد سبز لائٹ ختم ہونے کے بعد پھر عام چال چلتے ہوئے مروہ پر پہنچیں اور اس پر ہی اتنا چڑھنا چاہیے جیسے ابھی صفا کے بیان میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا، بالکل اوپر چڑھنا منع ہے۔ قدر بلندی پر پہنچ کر قبلہ رخ ہو کر وہی دعائیں کریں جو
صفا پر دعائیں کی تھیں۔ اس طرح یہاں دعاؤں سے فارغ ہو کر پھر مروہ کی طرف چلیں، اور مروہ کی طرف چلتے ہوئے جب سبز نشانات آ جائیں پھر مردوں کو تیز دوڑنا سنت ہے اور عورتیں اپنی رفتار سے چلتی رہیں۔ اسی طرح یہ 7 چکر مکمل کیے جائیں گے اور 7واں چکر مروہ پر ختم ہوگا۔ جب سعی ختم ہو جائے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھنا مستحب ہے۔ اگر آسانی ہو تو مطاف میں آ کر یہ 2 نفل پڑھنے چاہیے، یہی افضل ہے، ورنہ مسجد حرام میں جہاں بھی موقع مل جائے یہ 2 نفل پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ مروہ پر یہ نفل ادا کرنا مکروہ ہے۔ جب سعی سے فارغ ہو جائیں تو ایسی صورت میں اگر یہ عمرے کی صحیح ہے تو عمرہ مکمل ہو جاتا ہے، حلق اور قصر کروا کر اپنا احرام کھول سکتے ہیں اگر وہ حج تمتع ہے اور اس میں صرف عمرے کا احرام باندھا ہے، اور اگر حج قران ہے تو عمرہ مکمل ہونے کے بعد پھر حلق اور قصر نہیں کروایا جائے گا بلکہ اسی طرح احرام باقی رہے گا، اسی احرام سے حج کیا جائے گا۔ اور اگر یہ سعی طواف زیارت کے بعد ہے تو پھر اس صورت میں اس سعی کے بعد حلق اور قصر کا حکم نہیں ہے، بلکہ حج میں حلق اور قصر کا حکم قربانی کے ادا ہونے کے بعد آتا ہے۔